بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں شہزاد مرزا، آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل ایکسپوز نیوز۔ ناظرین، ایکسپوز نیوز ہمارا فیس بک پیج بھی ہے، اس پہ بھی آپ ہماری ویڈیوز کو دیکھ سکتے ہیں، شیئر کر سکتے ہیں، لائک کر سکتے ہیں، کمنٹس کر سکتے ہیں، ہمیں آپ اپنی قیمتی رائے سے ہمیں آگاہ کریں۔ ناظرین، آج آپ نے سن لیا ہوگا صبح خبروں میں کہ وہ سپریم کورٹ آف پاکستان نے فیصلہ دے دیا، 5 رکنی تھا، 3 کی اکثریت سے، مگر 3 کی اکثریت سے نہیں، یہ تقریباً 9 کی اکثریت ہی اسے کہا جاتا ہے، 4 کی اکثریت تو خیر کہا ہی نہیں جا سکتا۔ کہہ رہے ہیں لوگ 4 کی اکثریت سے، مگر 4 کی اکثریت نہیں ہے۔ جو فل بینچ تھا وہ بھی یہی کہہ رہا تھا کہ لاہور ہائی کورٹ نے اگر تاریخ دے دی الیکشن کی تو پھر اس پہ الیکشن ہو جانے چاہیے۔ انہوں نے اگر بتا دیا ہے کہ 90 روز کے اندر الیکشن ہونے ہیں تو اس کا مطلب ہے ہونے ہیں، تو اس پہ تو کوئی ایسی دو رائے نہیں ہے۔ آئین کا احترام کرتے ہوئے ہائی کورٹ لاہور نے، ہائی کورٹ پشاور نے دے دیا تھا فیصلہ، مگر یہ جو ہیں ہڈی ایسی ہے، ڈھیٹ ہڈی ہے، جاہل ان پڑھ بیٹھے ہوئے ہیں، صرف اقتدار ان کو نظر آتا ہے، عوام ان کو نظر نہیں آتی، آئین ان کو نظر نہیں آتا، قانون ان کو نظر نہیں آتا، صرف نظر آتا ہے پیسہ، اپنے کیسز ختم کروانا۔ ناظرین، یہ سب سے بڑی ایک کیس جو ہے سپریم کورٹ کی بات کر رہا ہوں، اور اس میں آپ کو ایڈ کر دو ایک چیز کو کہ یہ اب لیپ ٹاپ اسکیم نوجوانوں کے لیے ہے، کیونکہ اس میں کک بیکس ملتے ہیں، جتنا مرضی کے لے آئیں، کیا پتہ کہ 35,000 کا 95,000 کا بیچ دیں، یہ لا کے ان کے تو ہے ہی یہی کام نا۔ اور جو عوام کے لیے سب سے اہم پروگرام تھا وہ بند کر دیا گیا، صحت پروگرام بند کر دیا بغض عمران کے اندر، وہ عمران خان لے کے چل رہا تھا، صحت کا کارڈ بند کر کے اور لیپ ٹاپ اسکیم کا اجرا کر رہے ہیں۔ ان سے کوئی پوچھے کہ لیپ ٹاپ ضروری ہے یا پہلے صحت ضروری ہے، یہ تو ان کی حالت ہے بکراہٹ، اور ان کی نالائکی کی یہ حالت ہے کہ جو عوام کو دنیا میں 3 چیزیں سب سے زیادہ توجہ عوام پہ دی جاتی ہے، ایک ان کی صحت، تعلیم اور روزگار، چوتھی جو ہے وہ سپورٹس آتی ہے، مگر یہ 3 اہم ہیں، مگر یہ چاروں کو چھوڑ کر سب سے زیادہ لگے ہوئے ہیں جی لیپ ٹاپ اسکیم لے آؤ، کیونکہ اس میں ان کو پیسہ ملتا ہے، کک بیک ملتی ہے کروڑوں روپیہ، تو اس صحت کارڈ کے اندر ان کو روپیہ نہیں مل رہا تھا، تو اس لیے انہوں نے اس کو بند کر دیا، یہ کہہ کہ جی بجٹ نہیں ہے، تو لیپ ٹاپ کے لیے بجٹ کہاں سے آ گیا؟ تو ناظرین، آج جو فیصلہ آیا اس کو تمام جو قانونی ماہرین نے آئینی اور قانونی قرار دیا، خاص طور پہ اعتزاز احسن صاحب آج لائن پر تھے، سارا دن تقریباً کافی رہے ہیں وہ، تو انہوں نے بھی اس چیز کو کہا ہے کہ یہ جو ہے آئین کے مطابق فیصلہ آیا ہے، اس پہ کوئی ایسا بہام نہیں ہے کہ یہ کوئی غلط چیز ہے، بالکل سپریم کورٹ نے آئین اور قانون کے مطابق فیصلہ دیا ہے۔ تو ناظرین، یہ سب سے بڑی انہوں نے آج اپنا اعتزاز احسن صاحب نے اس چیز کو بڑا کہا، مگر انہوں نے ایک چیز کا بھی اندیشہ ظاہر کیا ہے، انہوں نے کہا ہے کہ یہ اگر فیصلہ تو آ گیا 90 روز کے اندر، اور سپریم کورٹ آف پاکستان کے بینچ نے باقاعدہ طور پہ وفاق کو کہہ دیا ہے کہ تمام ہر ادارہ جو ہے الیکشن کمیشن کے ساتھ تعاون کرے، چاہے وہ فوج ہے، چاہے وہ پولیس ہے، وزارت خزانہ ہے، وزارت داخلہ ہے، وزارت قانون ہے، کوئی بھی جو بھی ریلیٹڈ ہے، جو بھی ان کو چیزیں چاہیے وہ بھی ملیں گے، جوڈیشری کے سے جو چاہیے وہ بھی ان کو ملیں گی، تمام کر کے ان کے ہر جو ہے وقت پہ انتخابات کروائے جائے آئین کے مطابق جو وقت بنتا ہے۔ اور انہوں نے کے پی کے گورنر سے کہا ہے کہ آپ صدر سے مل کر اپنی تاریخ کا اعلان کریں، مشاورت کریں اور تاریخ کا اعلان کریں۔ ہدایت دی ہے گورنر کے پی کے کو کہ آپ جو ہے صدر پاکستان سے مشاورت کر کے تاریخ کا اعلان کریں، جبکہ وہاں کی بھی عدالت نے، پشاور ہائی کورٹ نے بھی 90 روز میں انتخابات کرانے کا وہ حکم جاری کیا ہوا ہے، کیونکہ جب یہ حکم دو کورٹ نے جاری کیا، اسی حکم کو لے کے سپریم کورٹ اپنے بینچ، جو سپریم کورٹ کے بینچ تھا وہ اس کو لے کے چل رہا تھا، انہوں نے یہی اختلاف انہوں نے نہیں کیا، کوئی نہیں کیا، مانے سب ہے اس چیز کو کہ 90 روز کے اندر ہی الیکشن ہونے چاہیے، وہ سب مانے ہیں اور آئینی قانونی ماہرین بھی مان رہے ہیں۔ مگر اب یہ ہے کہ اب جو مسئلہ ہے کہ اب جب ان کو پتہ چلا کہ فیصلے آنا ہے، رات کو ان کو پتہ چل گیا تھا، کیونکہ حکومت میں بیٹھے ہوئے ان کو رات کو پتہ چل گیا تھا، تو انہوں نے رانا ثناء اللہ خاص طور پہ اس نے رات کو پی ٹی آئی کے رہنماؤں کے گھر پہ چھاپے مارے، ان کو گرفتار کرنے کی کوشش کی، کچھ ہاتھ چڑھے کچھ نہیں چڑھے، کچھ جو جوشیلے ٹائیگرز ہیں پی ٹی آئی کے ان کو گرفتار کرنے کی کوشش کی، کچھ ہوئے ہیں کچھ نہیں ہوئے، تو یہ آگے ہیں اچھت کنڈوں پہ اب کہ اس طریقے سے ان کو کیا جائے۔
تو ناظرین آگے جو ہے جو اس نے کل آج خواجہ آصف صاحب نے بھی اس چیز کو مانا ہے، مکمل مانا ہے، باقاعدہ ٹویٹ کیا انہوں نے کہ اس سے انکار نہیں کہ لوگ عمران خان کے ساتھ ہیں۔ یہ خواجہ آصف بھی اس چیز کو آج مان چکے ہیں، عوام کا جو رجحان ہے وہ عمران خان کے ساتھ ہے اور کسی کے ساتھ نہیں ہے۔ اور اعتراض اسد صاحب نے کہا ہے کہ اگر حکومت سپریم کورٹ کے احکامات عمل درآمد نہیں کروائے گی تو سپریم کورٹ آرٹیکل 187 کے تحت حکومت کو گھر بھیج سکتی ہے۔ یہ اعتراض اسد صاحب نے پوائنٹ آؤٹ کیا اس چیز کو، اور فواد چودھری صاحب نے پریس کانفرنس کرتے ہوئے اسی چیز کو کہا ہے کہ 187 آرٹیکل 187 کے تحت اگر حکومت وفاقی حکومت تعاون نہیں کرتی، کوئی نہیں کرواتی الیکشن، تو 187 آرٹیکل کے تحت ان کو گھر بھیجا جا سکتا ہے۔ اور جو فیصلہ مزید انہوں نے آگے بتایا کہ گورنر کے پی کے اگر تاریخ نہیں دیتا تو صدر کے پاس استحقاق ہے، یعنی اس کے پاس اختیار ہے صدر کے پاس کہ وہ الیکشن کی تاریخ دے سکتا ہے۔ وہی 57 ایک جو ہے ایکٹ ہے، اس کے تحت الیکشن ایکٹ 2017 57 اے جو ایک ہے اس کے تحت وہ دے سکتا ہے۔ تو آج ادھر جو ہے امپورٹڈ وزیر اعظم نے ہنگامی اجلاس طلب کر لیا ہے۔ اب انہوں نے دیکھنا ہے کہ اب کیا کرنا چاہیے۔ اب تو لٹیا ڈوب چکی ہے، حکومت ہاتھ سے 2 تو صوبے جاتے ہوئے نظر آ رہے ہیں، اب تیسرا بھی جائے گا، لازمی جب 2 پہ ان کی حکومت آ جائے گی پی ٹی آئی کی، تو ہم تو کہیں نہیں کھڑے، ہم تو زیرو ہو گئے۔ اب یہ کچھ مزید ان میں الجھن پیدا کرنے کے لیے کیسوں کے اندر درخواستیں، آئینی درخواستیں دیں گے، جناب اس طرح نہیں ہے، نظر ثانی درخواستیں دیں گے، اس طرح نہیں ہو سکتا ہے، اس طرح کریں گے، اس طرح ہو سکتا ہے، اس طرح ہو سکتا ہے، کوئی نہ کوئی آئینی درخواستیں دے دا کے انہوں نے ڈیلے کرنا ہے کہ ڈیلے ٹیکٹکس استعمال کرے، کسی بھی طریقے سے ڈیلے کیا جائے، کیونکہ ان کو پتہ ہے کہ اس وقت انتخابات میں جانا سیاسی موت ہے اور سیاسی قبرستان ہمارا بن جائے گا۔ پوری پی ڈی ایم کو پتہ ہے، میں پیپلز پارٹی کے بھی سب کو پتہ ہے کہ ہماری سیاسی قبرستان بن چکا ہے، یہ سپریم کورٹ کے فیصلے کے بعد بن چکا ہے۔ اگر ہم الیکشن میں مزید آگے بڑھتے ہیں تو ہم مکمل طور پہ ہمارا نام لیوا کوئی نہیں، ہمیں درود فاتحہ بھی پڑھنے والا کوئی نہیں ہوگا، ہم بغیر درود فاتحہ کی اور بغیر ہی کسی تکبیروں کے ہی جہنم میں جائیں گے اور اس میں قبرستان میں اتریں گے جا کے، کیونکہ سیاسی قبرستان ان کا بن چکا ہوا ہے مکمل طور پہ۔ اور آج اس کو ظاہر سپریم کورٹ نے اپنا فیصلہ دے کے بتا دی ہے۔ اور دوسری جانب جو ہے وزیر اعظم ہاؤس میں ہنگامی اجلاس اس نے بھی بلا لیا ہے، اور زبان پارک میں عمران خان صاحب نے بھی اپنا ہنگامی اجلاس بلا لیا ہے، اور یہ بھی کوشش کر رہے ہیں کہ جیل برو تحریک کو معطل کرنے پہ بھی غور کیا جا رہا ہے کہ جو جیل برو تحریک ہے اس کو ختم کیا جائے، معطل کیا جائے، ختم نہ کیا معطل کیا جا رہا ہے کہ وزیر قومی اسمبلی دوبارہ ان کو ضرورت پڑے معطل کریں گے، تو یہ بھی غور ہو رہا ہے۔ اور ناظرین تیسرا ہی جو ہے کہ سپریم کورٹ آف پاکستان نے آج جو ہے وزیر اعظم کو گلگت بلتستان میں جج لگانے سے واضح منع کر دیا ہے کہ آپ نہیں لگا سکتے۔ وزیر اعلیٰ کے پی کے جیسے وزیر اعلیٰ گلگت بلتستان جی بی کے جو وزیر اعلیٰ ہیں انہوں نے باقاعدہ طور پہ درخواست دی تھی سپریم کورٹ میں کہ پی کے میں جو جج لگتے ہیں وہ وزیر اعلیٰ کی مشاورت کے بغیر نہیں لگ سکتے، اور وزیر اعظم بغیر مشاورت کے جج لگا رہے ہیں یہاں پہ، جس پہ سپریم کورٹ نے وزیر اعظم پاکستان امپورٹڈ وزیر اعظم پاکستان جو ہے اور نفسیاتی مریض ہے جو شہباز شریف کو روک دیا ہے کہ آپ وہاں جج نہیں لگا سکتے جب تک آپ وزیر اعلیٰ کی مشاورت نہیں ہوگی۔ تو ناظرین یہ ان کی ہے کہ ہر طرف سے مریم نواز کی جو شرائط تھیں اس لیے سے مافیا اور گاڈ فادر اور جو القابات میرے باپ کو دیے ہیں اور کیسوں سے بری کیے جائے پھر الیکشن ہوں گے، تو ناظرین یہ ایک ان کے لیے خواب تھا جو چکنا چور کر دیا پی ٹی ایم کا خواب کو سپریم کورٹ آف پاکستان کے فیصلے نے، اور جو ججز نے فیصلہ دیا پورے جو بھی ان پہ معاملات تھے مگر انہوں نے فیصلہ آئین کے مطابق دیا ہے، دے کر یہ ثابت کر دیا ہے کہ آئین کی بالادستی ضروری ہے ملک کے اندر، آئین ہوگا تو ملک چلتا ہے۔ آج جو ہمیں کوئی منہ نہیں لگا رہا اس کی وجہ یہی ہے، نہ آئین ہے نہ قانون ہے، کوئی چیزیں نہیں ہیں۔ رانا سرار کا جو دل کرتا ہے 71 پرچے 72 پرچے بن گئے ہیں عمران خان صاحب پہ، جس نے کوئی ایک ٹکے کی کرپشن نہیں کی اس پہ 72 پرچے درج ہو گئے۔ خدا نہ خاصا کوئی کرپشن کا کیس نکلا تھا، جینون کیس نکلا تھا، انہوں نے جینے نہیں دینا تھا اس شخص کو، خود اتنی بڑی کرپشنیں کی ہوئی ہیں، منشیات بیچتے ہیں، کیا کچھ کرتے ہیں یہ لوگ، ہر ایک وہ غلط کام کرتے ہیں جو ریاست کے قانون اور آئین کے خلاف ہے، وہ یہ کام کر رہے ہیں، ابھی تک وہی کرتے آ رہے ہیں، وہ کرتے رہیں گے یہ لوگ۔
تو ان پہ کوئی لاگو نہیں ہوتا، صرف لاگو ہوتا ہے عوام کے اوپر یا عمران خان کے اوپر۔ تو آج تو یہ بھی خواجہ آصف وزیر دفاع جو ہے وہ بھی تسلیم کر چکے ہیں کہ عوام جو ہے عمران خان کے ساتھ ہے۔ ناظرین ویڈیو اچھی لگے شیئر کریں، لائک کریں، ہمارے چینل سبسکرائب کریں، شکریہ۔